جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ غرام، میرے پھولوں میرے غنچوں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا۔ اے جوانوں عہد سازو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پرسدارے کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پر رونے والوں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم جلوسوں میں عزا کے چلنے والے آگے آگے، سوگواروں کو بچا کر سہ گئے خود بم دھماکے، راہ حق کے جان سارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم مؤذن تم مصلی، قلب مومن کی تسلی، تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، عصمتوں کے پاسدارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو؟ بن تمہارے کیا بہاریں
چشم نم ہے لب پہ آگے ہم ملیں گے کب نہ جانے پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو اے شہیدو تم کہاں ہو تم کہاں ہو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
العظیم. پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، نوجوانوں، ملینیلز، یوتھ، صحافی حضرات، اینکر پرسنز، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے تمام ان دونوں شعبوں، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے شعبوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے ذمہ داروں، کارکنوں، احباب، دانشوروں، قلمکاروں، بلاگرز، تمام حق پرست، پروگریسو روشن خیال قلمکاروں، تجزیہ نگاروں، سچ اور حق بولنے، سمجھنے اور سچ کا ساتھ دینے والوں، اللہ تبارک و تعالی کے ذات کریمہ سے ڈرنے کے علاوہ کسی بھی طاقت سے نہ ڈرنے والوں سب کو السلام علیکم. اوورسیز میں رہنے والے تمام کارکنوں، ذمہ داروں، اوورسیز کے یونٹوں، ایم کیو ایم کے جو ہیں، ان سب کو بھی، ذمہ داروں کو بھی، ساتھیوں کو بھی، کارکنوں کو، ماں بہنوں، بیٹیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو السلام علیکم، دعا اور پیار. آج فوراً مجھے دوبارہ اس لیے آپ کو زحمت دینی پڑی کہ آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی، ایم آئی، فوجی ایجنسیاں، فوج کے دباؤ میں کام کرنے والی پولیس، تمام محکمہ جات بشمول سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فوج کے دباؤ میں آ کر سیاست کرنے والی سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور سچ اور حق کا ساتھ دینے والے انفرادی و اجتماعی
شعور، سوچو سمجھ فکر رکھنے والوں، بات سلام و احترام آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ISI اور فوج کے تمام دباؤ میں آنے والے ادارے، اس میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے، ایک خبر میری اور ساتھیوں کی نظر سے گزری تو حیرانگی، تعجب، حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ پاکستان پر 70 سالوں سے قابض ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے قائد اعظم کو مارا، محترمہ فاطمہ جناح کو را کا ایجنٹ قرار دیا فوج نے اور انہیں شہید کر دیا، پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف فوجی اسٹیبلشمنٹ نے سازش کر کے انہیں شہید کر دیا، اس فوج نے اور جو ترائے امتیاز بہادری کی نشانی سن 1971 میں پیش کی، اس سے پوری دنیا واقف ہے کہ ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن جمہوریت اور عوام کے فیصلے کو رد کر کے ملک توڑنا پسند کر لیا، اور اس سے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ذمہ داروں نے آج تک کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کے قتل عام کی سازشوں، جمہوریت کے خلاف کی جانے والی سازشوں، عوام 22 کروڑ پاکستانی عوام کے خلاف کی جانے والی سازشوں اور معصوموں کے قتل عام کی سزا انہیں نہیں ملے گی، تو یہ ان کی بھول ہے، وہ اپنی اس بھول اور خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے آدھے ملک کو سن 71 میں گنوا بیٹھے ہیں اور باقی ماندہ ملک کو گنوانے کے در پہ ہیں۔ جنوری 2018 کو ممتاز اسکالر، فلاسفر، دانشور، قلمکار، رائٹر، مترجم، کتابوں کے خالق، ہر جمہوری اسٹرگل کے لیے قربانیاں دینے والے اور سچ اور حق کی پاداش میں بار بار جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے والے، سچ اور حق کے پیامبر، علمدار، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید، جبیس ہوٹل کے برابر میں فرید چیمبر سے نکل کر
یہ کہہ کر کہ کل میری بیٹی واپس جا رہی ہے تعلیم کے لیے، میں بیٹی سے نہیں مل سکا ہوں، تو میں ایک دن اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں، لہذا میں آج کی باقی تقریبات جو ہیں انہیں شام کو ایک تقریب میں اور جانا تھا۔ انہوں نے ساتھیوں کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں تقریب میں شرکت کر لیتا ہوں، پھر میں چلا جاؤں گا، تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی طرف سے تقریب میں شرکت کر لیں گے اور آپ کے ہمدردی کے جذبات ان تک پہنچا دیں گے، نیک خواہشات آپ تک آپ کی پہنچا دیں گے، آپ جائیے گھر۔ ڈاکٹر صاحب وہاں سے نکلے گھر اور چیمبر سے شام 6:30 بجے اپنے گھر کے لیے۔ میں پچھلی نشست میں بھی، اپنے گزشتہ خطاب میں بھی ڈاکٹر صاحب کا پتہ بتا چکا ہوں، ایک دفعہ اور میں ڈاکٹر صاحب کا پتہ بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب کا پتہ، گھر کا نمبر، مکان نمبر، ہاؤس نمبر، گھر کا نمبر، ہاؤس نمبر 29/C، راحت لین، راحت لین 2 راحت کمرشل ایریا، 2 راحت کمرشل ایریا، فیز 6، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA۔ اب اس سے کنفیوز مت ہوئیے آپ کہ 29/C راحت لین، راحت لین علیحدہ ہے اور 2 راحت کمرشل ایریا الگ ہے، یعنی وہ جگہ کا نام ہے 2 راحت کمرشل ایریا، جہاں 29/C راحت لین ہے، اسی ایریا میں جو کمرشل ایریا ہے وہ 2 راحت کمرشل ایریا کہلاتا ہے، فیز 6 ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کراچی، نیئر پوسٹ آفس ڈیفنس 6۔ ان کی تاریخ پیدائش 22 فروری 1945۔ ان کے والد محترم مرحوم کا نام، والد محترم کا نام جو ہے وہ ہے مقبول حسین۔ ڈاکٹر صاحب کے جسم پہ شناختی کارڈ کا جو آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے وہ ہے مول آف دا رائٹ ہینڈ۔ یہ ان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ مول آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ۔ یہ گھر کے لیے نکلتے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج انشاءاللہ آپ لوگ ڈاکٹر صاحب کی تعلیمی قابلیت اور کیا کیا تعلیمی زندگی میں انہوں نے جوہر دکھائے وہ انشاءاللہ جلد میرے اس خطاب کے بعد ویب سائٹ پر MQM کی آپ ڈاکٹر صاحب کی بایوگرافی دیکھ لیجئے گا، جو ہم نے مختلف جگہوں سے اور مختلف لوگوں سے معلومات کر کے جمع کی ہے۔
جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو علمیت کا ڈاکٹر صاحب کی اندازہ ہوگا کہ ایک علم کی معراج تک پہنچنے والے کو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے شہید کر کے، اسے قتل کر کے، پورے عالم پاکستان میں پورے عالم کو قتل کر دیا، علم کو ختم کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب گھر کے لیے نکلے تھے لیکن گھر نہیں پہنچے۔ دوسرے دن ابراہیم حیدری کے قریب الیاس گوٹ ہے، اس کے قریب ایک اور گوٹ ہے ریڑی گوٹ، جو ساحل سمندر پر ہے، جہاں مچھیروں کی بستی ہے اور نیوی کا وہاں بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اس راستے پر جہاں ریڑی گوٹ ابراہیم حیدری پر ریڑی گوٹ اور الیاس گوٹ ہے، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں اسمگلنگ کا مال آنے لے جانے کا وہاں سے دھندا ہوتا ہے، اور وہ نیوی کے علاقے میں بے پناہ جگہ جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کیمروں کو آپ نکال لیں، CCTV کیمروں کو آپ نکال لیں اور اس CCTV کیمرے سے آپ 13 تاریخ سے لے کے دوپہر سے یعنی 6 بجے کے بعد سے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو قاتلوں کا بہت آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ کون قاتل تھے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا، بلکہ افسوس کے ساتھ مجھے دکھ بھی ہوا اس بات کا کہ جس دن ڈاکٹر صاحب کی میت یعنی ان کی لاش، ان کی ڈیڈ باڈی 14 جنوری کو صبح 8 بجے وہاں کے لوگوں نے، مقامی پولیس کے لوگوں کو اطلاع کی تو انہوں نے وہ ڈیڈ باڈی وہاں پہنچائی، اسپتال پہنچائی۔ اس کی اطلاع پولیس والوں کو دی، پولیس والے آئے، پولیس والوں نے پھر مقامی پولیس نے اسپتال پہنچائی۔ ڈاکٹر صاحب کی لاش پچھلی سیٹ پہ خون میں لت پت پڑی تھی، اور ڈاکٹر صاحب اس علاقے میں کبھی نہیں گئے تھے۔ میں نے آج ایک نجی ٹیلی ویژن پر جب یہ خبر آئی کہ ڈاکٹر پروفیسر حسن شہید کی بیٹی نے یہ بیان دیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ڈاکٹر صاحب کی موت کو قتل قرار دے رہے ہیں۔ بیٹی نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ایسا لگتا ہے کہ جب ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کی بیٹی ان کے ساتھ برابر والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور ہم نے ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے کہ ان کے جسم پر کوئی زخم کے، تشدد کے نشانات نہیں تھے۔ یہ بیٹی کا اسٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کی۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ عینی شاہدین ایسے شواہد اور شاہدین موجود ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے بیان دینے کے لیے تیار ہیں
ڈاکٹر صاحب کی لاش اسپتال میں تھی جب 14 جنوری 2018 کو یعنی جب دوسرے دن صبح 8 بجے پتہ لگا 14 جنوری کو، تو ان کی لاش اسپتال پہنچائی گئی، تو ادھر ان کی لاش اسپتال میں تھی، اور ان کی بیگم، ڈاکٹر صاحب کی بیوہ، بیٹی اور بیٹے کو پولیس گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں سے ہم نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، کل تک، گزشتہ روز تک، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ انہیں کہاں رکھا گیا، ان پر کیا دباؤ ڈالا گیا۔ تدفین کے بعد، ڈاکٹر صاحب کی تدفین کے بعد دوبارہ انہیں گرفتار کیا گیا یا دباؤ ڈالا گیا یا کیا کیا گیا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ تو آج 17 تاریخ کو، یعنی 14 کو جنوری کو ان کی صبح لاش ملی ہے، ڈیڈ باڈی ملی ہے ڈاکٹر صاحب کی، جو زخموں سے چور تھی۔ 14 تاریخ چلی گئی، 15 تاریخ چلی گئی، 16 تاریخ چلی گئی۔ آج 17 تاریخ کو ایک نجی ٹیلی ویژن پر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کی بیٹی کا بیان آیا کہ ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ یہ بیان کم از کم پڑھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا۔ دکھ اس لیے ہوا، حیرت اس پر ہوئی کہ بیٹی باپ کے لیے ایسا غلط بیان دے ہی نہیں سکتی، اور دکھ اس پر ہوا کہ فوج کے، ISI کے، رینجرز کے اور فوج کے تشدد کرنے والے گروپ نے ان کے گھر والوں پر ایسا دباؤ ڈالا جیسا 19 جون 1992 کو جب فوجی آپریشن کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہروں میں مہاجروں کے خلاف، صرف اور صرف مہاجروں کے خلاف، جنہوں نے پاکستان بنایا، جن کے آباء و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، انہیں ختم کرنے کے لیے ان کی نمائندہ جماعت MQM کو ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ وہ بھی دھوکہ دے کر اس وقت کہا تھا کہ 72 بڑی مچھلیوں کو پکڑیں گے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا، لیکن ایک مچھلی بڑی نہیں پکڑی گئی، بلکہ صرف اور صرف مہاجروں کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس وقت بھی جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد ہزاروں مہاجروں کو ماورائے عدالت قتل، ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوٹڈ، دیور ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوٹڈ، ان کو ماورائے عدالت، بغیر کسی عدالت میں پیش کیے بغیر پکڑ کے کسی سڑک پر، کسی میدان میں، کسی ویرانی جگہ پہ لے جا کے انہیں قتل کر دیا، گولیاں مار کر شہید کر دیا اور پولیس مقابلہ قرار دے دیا۔ اسی طرح میرے بڑے بھائی 71 سالہ ناصر حسین اور 28 سالہ عارف حسین، میرے بھتیجے، کو گرفتار کیا 1995 میں 5 اور 6 دسمبر کی رات کو، اور 9 دسمبر کو انہیں گداب میں لے جا کر
آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر، ہاتھ پیچھے باندھ کر انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا اسی فوج نے، موجودہ فوج نے. موجودہ فوج کا مطلب اس کے جو ریٹائرڈ ہو گئے، وہ ریٹائرڈ ہو کر جہاں کہیں بھی مزے کر رہے ہیں. عذاب الہی سے اگر وہ بچے ہوئے ہیں تو عذاب ان کی اولاد پر آئے گا، ان کی اولاد پر آئے گا. اور روز محشر ایک ایک شہید کا ہاتھ ہوگا، اور ظالم جرنیلوں اور مہاجروں کو، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو، ذمہ داروں کو قتل کرنے والوں کے ہاتھ میں قتل کرنے والوں کا گریبان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فیصلہ ہوگا. روز محشر مالک یوم الدین، جو اللہ مالک ہے وہی فیصلہ کرے گا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں، کہ بیٹی کو اسی طرح مجبور کیا گیا جیسے 19 جون 1992 کو آپریشن کے بعد سینکڑوں روز کا معمول تھا. ہر خبر نامے میں آدھا خبر نامہ ہوتا تھا، فلاں ایم کیو ایم کے آدمی نے فلاں چیز یہ بتائی، ایم کیو ایم کے فلاں ساتھی نے، فلاں ذمہ دار نے یہ بتایا کہ لندن سے الطاف حسین نے حکم دیا فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو قتل کر دو. اور ایسے ایسے لوگوں سے بھی پریس کانفرنس کرائی جن سے میں کبھی پاکستان میں ملا بھی نہیں، ان سے بھی پریس کانفرنس کرائی کہ مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ فلاں کو مار دو. تو گن پوائنٹ پر 19 جون 1992 سے لے کے 2018 آ گئی ہے، اب تک فوج اپنے عمل پر، اپنے گھناؤنے عمل پر آج بھی عمل پیرا ہے، اسے دہرا رہی ہے، بار بار دہرا رہی ہے. اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے کوئی سبق نہیں لیا. اور ملک کے تباہ حال معیشت سے کوئی سبق نہیں لیا. ڈاکٹر صاحب کو آئی ایس آئی، ایم آئی، فوج نے قتل کیا ہے، رینجرز نے قتل کیا ہے. اس میں معاونت پولیس والوں کی ہو، سی آئی اے والوں کی ہو، ایف آئی اے والوں کی ہو، کسی کی بھی معاونت ہو، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. روز محشر ایک ایک کو حساب دینا پڑے گا. اور جنہوں نے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو قتل کیا ہے، ان کی قتل کی کا منصوبہ بنایا ہے، منصوبہ سازوں کو اور ان کی اولادوں کو، اور قتل کرنے والوں کو، ان کی اولادوں کو اسی دنیا میں انشاءاللہ اللہ عذاب عظیم دے گا، اللہ عذاب عظیم دے گا، اللہ عذاب عظیم دے گا. تو گن پوائنٹ پہ بڑی پریس کانفرنس میں پہلے بھی سن چکا ہوں، جو ڈیورسٹ انجیکشن لگا کے، نشے کی گولیاں دے کے، اور گن پوائنٹ پر پریس کانفرنس کرائی جاتی تھی، اور مخصوص صحافیوں کو بلایا جاتا تھا جو آئی ایس آئی کے پے رول پر ہوتے تھے. اور انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کے غریبوں، محروموں، مظلوموں، بے بسوں، تمام قومیتوں کو یہ باور کرا دیا کہ الطاف حسین ان کا دشمن ہے، جبکہ الطاف حسین ملک کا وہ
واحد آدمی ہیں جو ملک کے ہر غریب، مظلوم، محروم، خواہ وہ پنجابی ہو، سرائکی ہو، کشمیری ہو، گلگتی ہو، بلتستانی ہو، ہزاروال کا ہو، قبائلی علاقے کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کا ہو، پنجاب کا ہو، اسلام آباد کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ملک ہے، ہر مظلوم کو باعزت مقام دلانا چاہتا ہے، باعزت زندگی گزارنے کا حق دلانا چاہتا ہے، عدالتوں کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ عدالتیں امیر اور غریب کے لیے برابر ہوں، اور انصاف کے لیے نظام ایسا بنانا چاہتا ہے کہ ایک غریب مزدور بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکے بغیر کروڑوں روپے دیے بغیر وکلا کو، کہ غریب تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا ہی نہیں سکتا کہ اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں ہی نہیں۔ سپریم کورٹ تو بہت بڑی بات ہے، ہائی کورٹ اور چھوٹے لوور کورٹس، سیشن کورٹس، ان کے لیے وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں غریبوں کے پاس۔ الطاف حسین تو سب کی بھلائی چاہتا تھا، چاہتا ہے، اور جب تک زندگی ہے چاہتا رہے گا۔ الطاف حسین نہ پاکستان کا دشمن تھا، نہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ایسے پاکستان کو جو مظلوموں کا، محروموں کا، غریبوں کی اور صحیح جمہوری اقدار کا پاکستان ہوگا تو الطاف حسین پاکستان زندہ باد کہے گا، لیکن جہاں فوجی جرنیلوں، چابروں، عامروں کی حکومت ہوگی اس کو پاکستان مرد آباد ہی کہے گا۔ ایسے پاکستان کو زندہ باد نہیں کہا جا سکتا جس میں یزیدیوں کی حکومت ہے۔ یزیدی حکومت کے ملک کو زندہ باد کہنا گناہ ہے، گناہ۔ ملک کے لوگوں کو، غریبوں کو اٹھنا چاہیے، ملک کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے۔ تو میں سختی سے تردید کرتا ہوں پروفیسر حسن ظفر عارف کی صاحبزادی، آپ کو میری بات بری لگے گی، لیکن حق کو جھوٹ اور جھوٹ کو حق، یعنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آج ایک جلسہ ہوا ہے لاہور میں اپوزیشن جماعتوں کا، جس میں مسلم لیگ نون کے علاوہ اور ایم کیو ایم کے علاوہ، جس کا بانی اور قائد الطاف حسین ہے، اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، وہاں پر مذہبی جماعتوں نے شرکت کی، سوائے ایک دو کو چھوڑ کے، دو تین جماعتوں کو چھوڑ کے۔ اور وہ جلسہ اتنی جماعتوں کا مل کے ہوا، لیکن اگر آپ اس کی تصاویر دیکھیں تو خدا کی قسم آپ کو خود شرم آ جائے گی کہ صرف کرسیاں ہی کرسیاں رکھی ہوئی تھی جو خالی تھی۔ یعنی عوام نے ایسی جعلی اپوزیشن کو رد کر دیا، فوجی جرنیلوں، آئی ایس آئی کے جرنیلوں، تمہاری سازش ناکام کر دی۔ آج فوٹیج نہیں آئے گی تو کل تو آئے گی فوٹیج پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب کے قتل کی۔ ریڑی گوٹ، الیاس گوٹ، وہاں مچھیرے، وہاں نیوی کی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے دل میں خوف خدا ڈالے گا، وہ ہم تک پہنچا دے گا، اور ہم
اس کو جیسے ہی ہمیں ملے گی ہم منظر عام پہ لے آئیں گے. بیٹی صاحبہ نے یہ کہا. آپ دیکھیے کہ بیٹی سے ملنے کی وجہ سے انہوں نے ایک تقریب چھوڑی اور کئی میٹنگیں چھوڑی، تو انہیں فوراً سیدھا گھر جانا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈی گوڈ جو ہے اور ڈاکٹر صاحب کا جو گھر ہے اس کا فاصلہ جو ہے وہ میلوں میں بنتا ہے، میلوں میں. آپ اگر میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ ٹی وی پہ دکھا دیں تو ذرا دیکھ لیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ کون سا ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے اس میں اور کون سا ریڈی گوڈ ہے، یہ لال نشان کس کا ہے، یہ سفید نشان کس کا ہے، نقشے کے اوپر ذرا یہ بتا دیں. N5 کلفٹن، یہ جو سفید ایریا نظر آ رہا ہے یہ کلفٹن ہے. وہ کیا ہے؟ لال نشان کس کا ہے؟ ریڈی گوڈ کا. یہ ریڈی گوڈ ہے، لال نشان. اور سفید نشان فیس 6، ڈیفنس فیس 6. ڈیفینس فیس 6 ہے. یہ سفید جو گول دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فیس 6 ہے. اور ریڈی گوڈ دیکھیں آپ کتنا طویل راستہ ہے، 25 کلومیٹر کا فاصلہ. 25 کلومیٹر. چلیے میں تو کہتا ہوں 25 نہیں 24 کا ہوگا، 23 کا ہوگا، 22 کا ہوگا، 21 کا ہوگا، 20 کا ہوگا. 20 کلومیٹر کا فاصلہ یا یہاں سے لے کے. تو ڈاکٹر صاحب تقریبات چھوڑ کے، میٹنگیں چھوڑ کے اپنی بیٹی سے ملنے جا رہے ہیں. وہ وہاں پہ جائیں گے، ریڈی گوڈ پہ جائیں گے جو نشان ریڈ کا آپ کو نظر آ رہا ہے، وہاں جائیں گے. وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ مچھیروں کی بستی میں کیا کرنے گئے تھے ڈاکٹر صاحب؟ ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ ابراہیم حیدری وہ جایا کرتے تھے. یہ بھی بیٹی سے جھوٹ بلوایا گیا ہے، اس لیے کہ میں نے ان کے 40 سال کے ساتھیوں طالب علموں سے یہ خطاب کرنے سے پہلے خود بات کی ہے، خدا کی قسم بات کی ہے. میں نے کہا کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا زندگی میں کہ ابراہیم حیدری گئے ہوں، ریڈی گوڈ الیاس گوڈ گئے ہوں؟ تو وہ ساتھی مجھ پہ، یعنی ان کے شاگرد مجھ پہ ناراض ہونے لگے کہ کیسی بات کر رہے ہیں، وہاں کیا کرنے جائیں گے، وہ تو مچھیروں کی بستی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں سنا ابراہیم حیدری الیاس گوڈ یا ریڈی گوڈ کے قریب گئے ہوں وہ. اور بیٹی نے کہا کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی، ان کی لاش پہ کوئی زخم نہیں تھے. اب میں آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آئی ٹی کے ساتھیوں، میں ہم سے کہتا ہوں کہ آپ صرف 3 تصاویر دکھا دیجئے ڈاکٹر صاحب کی. یہ جو علاقہ مچھیروں کی بستی جو ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ نیوی کا علاقہ ہے. وہاں پوسٹ گارڈ کی چوکی بھی ہے، نیوی کی پوسٹ گارڈ ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے بیٹی کہہ رہی ہے کہ ان پہ تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا. دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے منہ پہ خون بہ رہا ہے، اور ان کی قمیص پہ یہ دیکھیں خون کا دھبا ان کے. تو بیٹی صاحبہ محترمہ، آپ ذرا سوچئے کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح بیٹھ کر
تصویر کھنچوائیں گے کیا؟ آئیے اب میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاتا ہوں. آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا، انجینئر صاحبان سے، یہ دیکھیے بیٹی صاحبہ، یہ کیا ہے؟ یہ خون کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ خون کہاں سے نکل رہا ہے ان کے؟ یہ دیکھیے ذرا سا، پورے منہ پہ خون نکل رہا ہے. ناک کے اوپر خون کیسے پہنچ گیا؟ اچھا چلیے ذرا آپ یہ نیچے دیکھ لیجئے، جہاں ان کا سر رکھا ہوا ہے جس اسٹریچر کے اوپر، اس کے نیچے دیکھ لیجئے، آپ کے خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی رنگ وغیرہ ہے، ایسی چیز ہے یہ؟ بیٹی صاحبہ، مجھے معلوم ہے آپ نے مجبوری میں یہ بیان دیا ہے، مجھے دکھ ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی ایک اور تصویر دکھا دیجئے، ویڈیو دکھا دیجئے چھوٹی سی. یہ میری درخواست ہوگی. میں تمام احباب سے کہوں گا جن کا دل کمزور ہے، جن کے دل بچے اس کو نہ دیکھیں، پلیز یہ دیکھیے. بس یہاں روکیے، ایک منٹ واپس لائیے، واپس لائیے، واپس لائیے، واپس واپس واپس. جہاں میں کہوں روکیے تو روک دیجیے. بس بس اس کو ذرا کلوز اپ کریں ذرا سا کسی طرح سے. یہ فل کلوز اپ ہے، یہ فل کلوز اپ ہے. یہ دیکھیے یہ لائٹ آئی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہارٹ اٹیک سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ جو زخم کے نشانات ہیں ان کے دیکھ رہی ہیں، کندھے پہ نشانات. بیٹی صاحبہ، صاحبزادی، عوام آپ دیکھ رہے ہیں. اب آگے چلیے، آگے بڑھائیے آئی ٹی کے ساتھیوں، فلم کو، ویڈیو کو آگے بڑھائیے. یہ انڈینائبل ثبوت ہے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیں. بس روکیں یہاں، نہیں پیچھے کریں، پیچھے کریں. یہ دیکھیں، دیکھیں رنگ کبھی جمتا نہیں ہے. ارے بھیا یہ دیکھیں، رنگ کبھی جم کر یہ رنگ اختیار نہیں کرتا. جو بلیک رنگ اختیار کر گیا ہے، یہ ماربل کی ہے جس پہ لٹایا گیا ہے ان کو، مورچری کی. تو آپ دیکھیں خون ٹپک ٹپک کے وہ گرا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ نیچے دیکھیں آپ، جو ہے خون اگر یہ رنگ ہوتا تو کبھی بھی اس بلیک شیپ میں، ڈارک شیپ میں کبھی بھی نہیں جاتا. یہ کبھی بھی نہیں جاتا. تو یہ بتانا ضروری تھا. پوری دنیا میں ساتھیوں نے خبر دیکھی ہوگی، تمام لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے. اب میں اپنے آئی ٹی کے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ذرا 15 جنوری کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ نے، کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ نے ایک اجلاس کیا. اس اجلاس کی خبر میں کہوں گا کہ کوئی ساتھی دکھا بھی دے اور پڑھ کے سنا بھی دے. تعزیتی جلسہ، بسم اللہ. انجمن اساتذہ جامعہ کراچی تعزیتی جلسہ. انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کی مجلس عاملہ کا اجلاس مورخہ 15 جنوری 2018 کو منعقد ہوا.
तमाम अरकान ने जामिया कराची के साबिक प्रोफेसर और साबिक सदर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची डॉक्टर हसन जफर आरिफ की अंधोनाक शहादत पे अपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया। अंजुमन असातिज़ा का इजलास हुकूमत सिंध, गवर्नर और वजीर आजम से मुतालबा करता है कि इस वाक़े की अदालती तहकीकात करवाई जाएं। माजी करीब में जामिया कराची के 13 असातिज़ा को कत्ल किया जा चुका है। इल्मी शख्सियात का इस तरह बहीमाना कत्ल न सिर्फ वतन अजीज के लिए बदनामी का बायस है, बल्कि शहर कराची में अमन के दावों की नफी भी है। प्रोफेसर हसन जफर आरिफ का शुमार मुल्क के सफ़े अव्वल के दानिश्वरों में होता था। ऐसी शख्सियात का कत्ल पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ है। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने फैसला किया है कि नए सेमेस्टर का आगाज होते ही मोरका 22 जनवरी 2018 बरोज पीर आर्ट्स ऑडिटोरियम जामिया कराची में सुबह 11 बजे प्रोफेसर हसन जफर आरिफ की याद में ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया जाएगा। सेक्रेटरी डॉक्टर मोइज खान। देखा साथियों, आपने ये 15 तारीख का है और साहबजादी मोहतरमा साहबजादी साहिबा आपने भी देख लिया होगा। ठीक है, आपने बयान दिया, हमें मालूम है, हमारे साथियों को मालूम है आपने किस दबाव में, क्या क्या धमकियां नहीं दी गई होंगी आपको, वो हमें मालूम है। हम फौज के हथकंडों को 40 साल से खुद भुगतते चले आ रहे हैं। 40 इयर्स हो गए हैं मुझे। फौज किस किस तरह का खेल खेलती है। अब जरा मैं अपने आईटी के साथियों से कहूंगा कि मोहतरम डॉक्टर हसन जफर आरिफ प्रोफेसर साहब की शहादत और उनके कत्ल के बारे में सिविल सोसाइटी की अंजुमनों ने कल कराची प्रेस क्लब के सामने जो एहतजाज किया है उसे भी दुनिया भी देख ले साथियों, माओ बहनों बुजुर्गों, आप भी देख ले। और साहबजादी हसन जफर आरिफ साहब की साहबजादी क्या फरमा रही है, क्या बयान दे रही है, वो खुद भी पढ़ ले कि पूरी दुनिया क्या कह रही है। ये एमक्यूएम का जलसा नहीं है, ये एमक्यूएम का मुजाहरा नहीं है, ये एहतजाजी मुजाहरा सिविल सोसाइटी की मुख्तलिफ अंजुमनों ने मिलके 16 जनवरी बरोज मंगल कराची प्रेस क्लब के सामने किया है। डॉक्टर हसन जफर आरिफ का कत्ल इंसानियत का कत्ल, ये इसमें कोई एमक्यूएम का आपको कारकुन नजर आ रहा है? कोई नहीं होगा एमक्यूएम का कारकुन इसमें। आप और से देख लें, आपको कोई एमक्यूएम का कारकुन नजर नहीं आ रहा होगा इसमें। ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं। एहतजाज एहतजाज एहतजाज, मौत पर कभी एहतजाज नहीं होता, कत्ल पे एहतजाज होता है। मावराए अदालत कत्ल हो या कत्ल हो, उस पर एहतजाज होता है। ये डॉक्टर हसन जफर आरिफ का फौज ने मावराए अदालत कत्ल किया है। आगे जरा दूसरी तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, प्रोफेसर हसन जफर आरिफ का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। एहतजाज, कितने सिविल सोसाइटी के लोग कितने सारे मौजूद हैं। ये एमक्यूएम के कारकुन कोई नहीं है इसके अंदर। ये तस्वीर आपने देख ली अच्छी तरह से, ये तस्वीर आपने देख ली। साहबजादी मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ साहब की साहबजादी मोहतरमा साहबजादी साहिबा आपने भी देख ली। हम आपको कुछ नहीं
الزام دے رہے ہیں. آپ نے جو بیان دیا ہے ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو یہ بیان دینا پڑا, ہمیں دکھ ہے کہ آپ کو یہ بیان دینا پڑا, اور یہ فوج نے دلوایا ہے, یہ ISI نے دلوایا ہے, رینجرز نے دلوایا ہے. ڈاکٹر حسن ظفر عارف کا بالکل اسی طرح قتل کیا گیا ہے, ایک بزرگ شخصیت کا, جیسے بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی اور ان کے ساتھیوں کا قتل کیا گیا, اسی طرح بلوچستان میں جس طرح کیا گیا, اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف 72 سالہ بزرگ پروفیسر, ان کا قتل بھی, بگٹی کا قتل بھی فوج نے کیا تھا, یہ قتل بھی فوج نے کیا ہے, ISI نے کیا ہے. آپ صحیح نہیں ہوں گے ISI والوں, فوج والوں. آپ نے ٹھان لیا ہے کہ آپ جب تک اس ملک کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیں گے, اس ملک کا بالکل بیڑا غرق نہیں کر دیں گے جب تک آپ کی سازشوں کا اختتام نہیں ہوگا. آپ نے تہیہ کر لیا ہے کہ ISI اور فوج کی سازشیں اس وقت ختم ہوں گی جب ملک ختم ہو جائے گا خاکم بداہد. یہ دعوت فکر ہے ایک ایک دانشور کے لیے. اور ہاں, اس پہ میں نے وضاحت کر دی. آج اپوزیشن کا ایک ناکام, اتنا ناکام جلسہ میں نے اپنی زندگی میں تمام سیاسی جماعتوں کا کبھی نہیں دیکھا. آج کے جلسے کا سارا انتظام, سارا خرچہ, سارا اہتمام ISI فوج نے کروایا تھا. جیسا دھرنا فیض آباد میں خادم حسین رضوی نامی ملا کی سربراہی میں کرایا گیا تھا, جو یا رسول اللہ کے نام پہ آیا تھا, اور جس نے یا رسول اللہ کہنے کے بعد ماں بہن کی جو مغلظات بکی ہیں, میں وہ دکھانے سے قاصر ہوں, ورنہ میں دکھا دیتا. ویسے ڈاکٹر صاحب کی اور بھی تصاویر ہیں, جب انہیں نہلایا جا رہا تھا تو ان کے خون سے, ان کے جسم سے خون جاری تھا. میں نے وہ تصاویر جان بوجھ کر نہیں دکھائی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ذرا یہ بات ہٹکے ہے میرے ٹاپک سے, کہ ISI کے جو کے اشارے پر جن جماعتوں نے آج کا اپوزیشن کا جلسہ کیا, اس میں ISI کی بنائی ہوئی ایک جماعت ہے جس کے لوگوں نے اپنے ظرف ضمیر مہاجر شہیدوں کے لہو کا سودا کر کے ISI کے ہاتھوں بک گئے. ان کا نمائندہ بھی ایک شریک تھا جلسے میں. 14 لاشوں, جس پر ہمیں بھی بہت افسوس ہے. سب سے زیادہ سخت بیان اس وقت جب شہید کیا گیا تھا, اگر آیا تھا تو الطاف حسین کا آیا تھا, MQM کے قائد اور بانی کا بیان آیا تھا. سب سے سخت بیان میں نے دیا تھا, کسی اور نے نہیں دیا تھا. اور جو دھرنا ہوا تھا کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں تھی. ہم نے کھانا پہنچایا, MQM نے کھانا پہنچایا, میں نے کھانا پہنچایا. اگر طاہر القادری مولانا انکار کرتے ہیں تو روز محشر ان کا گریبان پکڑوں گا. میں دیکھتا ہوں کہ وہ حضور کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور میرے خواب میں آتے ہیں. میں اللہ کی ملاقات انشاءاللہ روز محشر ہوگی, دیکھوں گا کہ حضور کس کے پاس آتے تھے. وہاں پتہ لگے گا روز محشر انشاءاللہ. تو یہ جو آج ISI نے
فلاپ اپوزیشن جماعتوں کا ڈرامہ کرایا ہے، ایسا ہی ڈرامہ 1977 میں پاکستان نیشنل الائنس PNA کی بنا کر PNA کی طرف کا ایک اتحاد بنایا گیا اپوزیشن کا. PNA نے بھی بہت جلسے کیے تھے، جس میں PNA والوں نے بتایا تھا پاکستان نیشنل الائنس، قومی اتحاد کے نام سے، کہ یہ جو اتحاد ہے، یہ جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، یہ نفاذ شریعت کے لیے ہے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہے، نظام مصطفیٰ کے نظام کے قیام کے لیے ہے. لیکن اس کا اختتام جو ہے وہ مارشاء اللہ پر ہوا، اور ضیاء الحق اور فوج نظام مصطفیٰ نفاذ شریعت اسلامی نظام تو نافذ نہیں کر سکی، ہاں البتہ مارشاء اللہ پورے ملک پہ نافذ کر دیا. اور آج کا جلسہ جو ہے، میں آج واضح طور پہ بتا رہا ہوں، آج 17 جنوری 2018 ہے، 17 جنوری 2018 ہے، بدھ کا دن ہے، اور آج میں خطاب میں یہ بتا رہا ہوں کھل کے کہ آج کا جلسہ بھی اعلانیہ یا غیر اعلانیہ مارشاء اللہ کی نوید سنا رہا ہے. اس کا طریقہ کار مارشاء اللہ کا ورزی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ویسا ہو سکتا ہے جو آج ہے، یعنی آج بغیر وردی کے پورا ملک انڈر مارشاء اللہ ہے. سپریم کورٹ مارشاء اللہ کے تابع ہے، ہائی کورٹ مارشاء اللہ کے تابع ہیں، نیب، FIA، فلا سب فوج کے تابع ہیں. ابھی حال ہی میں دیکھ لیجیے، 2 روز 3 روز پہلے کی بات ہے، بلوچستان میں کیا ہوا اچانک. اچھا خاصا بلوچستان میں حکومت چل رہی تھی، بلوچستان میں اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف کیوں تحریک پیش ہوئی؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کس نے کرایا؟ کیسے ہوا؟ لوگوں نے وفاداریاں راتوں رات کیسے بدلی؟ اس بات سے پورے ملک کے باشعور عوام بخوبی آگاہ ہیں. آگے بہت اور کچھ ہونے والا ہے. پاکستان کے عوام آگے دیکھنا، بہت کچھ اور ہونے والا ہے. اور ملک سے نہ صرف جمہوری اقدار کا، جمہوری قدروں کا، جس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بنایا تھا، وہ مقصد کا خاتمہ خاتمے کے ساتھ ساتھ کہیں حاکم بدہن خدا نہ خواستہ کہیں ملک کا ہی خاتمہ نہ ہو جائے. میں آج کے اس پیغام کے تبسط سے کہتا ہوں کہ فوج اور ISI والوں اور فوجی جنتا، فوجی اسٹیبلشمنٹ، تم نے آج کا تمام جماعتوں کا انتہائی ناکام کرسیاں خالی پڑی تھی، خالی کرسیوں سے خطاب کیا ہے، تم نے کروایا ہے. دیکھ لو، عوام نے بائیکاٹ کیا. پاکستان کے عوام خدا کا شکر ہے باشعور ہو چکے ہیں. شاباش پنجاب کے عوام، شاباش پنجاب کے عوام، لاہور کے عوام، شاباش. تم نے آج کا یہ جو بھانمتی کا کنبہ جوڑا تھا، ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کی شکل میں دیکھنے والے، ان سب کو ملایا تھا ISI نے. بھانمتی کے کنبے کو
لیکن عوام باشعور ہو گئے ہیں. اب تو پیاز والا، ریڑھی والا، سبزی والا، چھولے والا، دکان والا، پکوڑے والا، سبزی بیچنے والا، پھل بیچنے والا، مزدور، کسان، ہاری، اب تو وہ بھی ماشاءاللہ باشعور ہو گئے ہیں. آئی ٹی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آئی ٹی کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انہیں شعور دے دیا. وہ بھی سمجھ گئے کہ سب دھاندلی ہے. یہ صرف ایک جماعت جس کے وزیر اعظم کو زبردستی نکالا سپریم کورٹ کے ذریعے، اور تمام ملبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ گرایا جا رہا ہے. باقی ساری ملکی جماعتیں جتنے ہیں ان کے سارے لیڈر، کسی کو 10% کہا جاتا تھا، کسی کو 100% کہا جاتا تھا، کسی کو 50% کہا جاتا تھا، کسی کو کچھ کہا جاتا تھا، کسی کو کچھ کہا جاتا تھا. لوٹ مار کرنے والا، ملک کی دولت لوٹنے والا. آج سب آئی ایس آئی کے پاس ایسی ڈرائی کلین ہے کہ اس میں جو بھی برے سے برا آدمی جاتا ہے وہ پاک ہو کے نکل جاتا ہے. لیکن یہ ڈرائی کلین جعلی ہے. اصل ڈرائی کلین روز محشر ہوگی، قیامت کے دن ہوگی. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ انشاءاللہ مظلوموں کی ضرور مدد کرے گا. یہ صرف اس وقت جو ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف ہو رہا ہے، میاں نواب محمد نواز شریف کے خلاف ہو رہا ہے. پنجاب کے لوگوں تم اس بات کو سمجھو، اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا. یہ فوج بلوچوں کا قتل کرے، مہاجروں کا قتل کرے، قبائلیوں کا قتل کرے. پنجاب میں اگر کوئی بلاگر، صحافی بولیں، ان پہ گولیاں ماریں یا انہیں قتل کر دیں یا ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں، انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کریں. کتنے صحافیوں کو مارا ہے انہوں نے، آئی ایس آئی والوں نے، کون نہیں جانتا. لیکن کیا کریں، ہمارے اینکر پرسنز ڈرے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کے گھر میں بھی قیامتیں ڈھائی جائیں گی. لیکن اے اینکر پرسنز، اے صحافیوں، اے کیمرہ مینوں، اے پروگرام پروڈیوسروں، انقلاب آئے گا تو یاد رکھو تمہاری آج کی خاموشی جو ہے وہ کل آج جو ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں میں برابر کے سہولت کار کی ہوگی. ورنہ نوکریاں چھوڑ کے پتھر توڑ کر ملازمت کرو، پتھر توڑنے کا، سڑکیں بنانے کا، سڑکیں بنانے کے لیے گڈھے کھودنے کا کام شروع کرو. پھر یہ کام مت کرو، تم یہ حرام کمائی مت کھاؤ. جھوٹ بول بول کے قوم کو غلط مت دکھاؤ. دکھانا ہے تو سچ دکھاؤ، سچ دکھاؤ، سچ دکھاؤ. میں بہت معذرت چاہتا ہوں آخر میں محترمہ صاحبزادی صاحبہ سے، جو پروفیسر حسن ظفر شہید کی بیٹی ہیں، کہ میں نے جو کچھ کہا اس میں آپ کو برا لگا مجھے معاف فرمائیے. میرا فرض تھا قوم کو سچ بتانا. ڈاکٹر حسن ظفر عارف میرے ساتھیوں شہید وفا، اگر میری زندگی رہی اور اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، جابروں، ظالموں، قہاروں، فرعونوں، یزیدیوں سے آزادی دلائی، تو انشاءاللہ سب کے سامنے ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو شہید وفا کا عظیم تمغہ دیا جائے گا. میں دے چکا ہوں. شہید وفا ہیں، شہید وفا ہیں. اب مجھے دیکھنا ہے اپنوں میں کہ جو آج بھی کہہ رہے ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں، دیکھنا ہے کہ تم میں کتنے شہید وفا ہوتے ہو. میں آج بھی آئی ایس آئی سے کہتا ہوں، فوج سے کہتا ہوں،
جنرل قمر باجوہ سے کہتا ہوں خدا را اپنی پرانی روشوں کو بدل دیں، ملک کو تباہ مت کریں، ملک کو بچا لیں، پرانی روش کو ترک کریں، سچ کو سچ مانیں۔ کل بھی ایم کیو ایم ایک مضبوط جماعت تھی، آج بھی جماعت ہے۔ اسی طرح اگر عوام پنجاب میں نواز شریف کو پسند کرتے ہیں تو زبردستی آپ وہاں جعلی لیڈر مسلط کرنے پہ کیوں تلے بیٹھے ہیں؟ یہ عمل بند کر دیجئے، اس سے ملک کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں، آپ خود بم مار رہے ہیں بار بار، آپ خود تباہ کر دیں گے پاکستان کو۔ لہذا میرے ساتھیوں، تم بھی شہید وفا، وفا کی قسم کھائیے تو وفا نبھانا، شہید وفا بننا، شہید وفا بننا، شہید وفا بننا۔ جیے تمام مظلوم حق پرست محروم، جیے مہاجر، جیے بلوچ، جیے قبائلی۔ خدا حافظ۔